حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر بنایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ بوڑھے تھے، یہ خچر پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ مدائن والے جو تھے ان کو پتہ لگا کہ ہمارا ایک گورنر آ رہا ہے۔ وہ لوگ بہر آ گئے، جو بھی راستہ تھا اس راستے پر آ گئے، دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کا جو اس علاقے کا گورنر آ رہا ہے، وہ بڑی شان و شوکت سے ہوگا، بڑے جو ہے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ محافظ ہوں گے، اس فوجی ہوں گے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے نوکر چاکر ہوں گے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہے، خچر پر سوار ہے، آ رہا ہے۔ جب آیا ان لوگوں سے کہا کہ اے مدائن والو سن لو، میں عمر فاروق کی طرف سے گورنر ہوں۔ اس وقت یہ گورنر ہاؤس یہ بلڈنگیں نہیں ہوتی تھی، دفاتر نہیں ہوتے تھے۔ جو بھی جس عہدے پر فیض ہوتا تھا وہ اپنے گھر گزارتا تھا، فیصلے کرنے ہوتے تو وہ مسجد میں آ جاتے یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ فیصلے گورنر فیصلے کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، دیکھیں کہ آدھا بجٹ جو ہے یہ ہمارے گورنر جو ہیں منسٹر یہ کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر، مسلمان بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی تھے۔ تو انہوں نے آج کے حضرت ہمارے ہاں تشریف لے چلیں۔ دوسرے مسلمان نے کہا حضرت ہمارے ہاں تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ بھائی، یہ درخت ہے نا، اس کے نیچے میرا خیمہ لگا دو، ان پر لکھ دو یہ گورنر ہاؤس ہے، جس کو کوئی تکلیف ہو یہاں فیصلے کرنا۔ درخت کے نیچے اپنا دفتر لگایا، گورنر کا دفتر لگ گیا۔ اس میں جو منافق تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ تو بوڑھا ہے، یہ کس طرح گورنری کرے گا، یہ کس طرح چلائے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ سپاہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تنگ ہو کر آگے چلا جائے۔ رات ہوئی، کہیں چوری ہو گئی، کہیں ڈاکہ لگ گیا، کہیں جھگڑا ہو گیا، کہیں قتل ہو گیا۔ صبح ہوئی، چوری والا آ گیا، حضرت میری تو چوری ہو گئی، حضرت میرا گھر تو ڈاکہ لگ گیا، ہمارا قتل ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو آپ نے فرمایا جو کچھ ہو گیا آئندہ نہیں ہوگا۔ آپ جنگل چلے گئے، جنگل جا کر جنگل کے جانوروں کو بلایا، یا ابوالحارث، اے جنگل کے جانوروں ادھر آؤ۔ سارے جنگل کے جانور، اس میں شیر بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے کے سارے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس علاقے کا گورنر بن کر آیا ہوں۔ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں، رات کو یہ چورا کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ رات تم نے ایسا کرنا ہے کہ ہر دروازے پر فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک، فلاں حد سے فلاں حد تک ہر دروازے پر تم نے پہرے دینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، جانور تھے، یہ واپس آ گئے۔ آخر اعلان کیا پورے علاقے میں، جتنا بھی کوئی علاقہ تھا تقریباً 30,000 لوگ وہاں رہتے تھے۔ اعلان کر دیا کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک، فلاں حد سے فلاں حد تک، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک کوئی گھر سے نہ نکلے۔ اگر کوئی نکلا نقصان ہو گیا تو اس کی حکومت ریاست ذمہ دار نہیں ہوگی، آج چوری نہیں ہوگی۔ جب رات ہوئی وہ ڈاکو، وہ بدماش چور اٹھے جب وہ باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کسی دروازے پر شیر کھڑا ہے، بھیڑیا کھڑا ہے، ہاتھی کھڑا ہے، سانپ کھڑا ہے، کتا کھڑا ہے، جتنے بھی جانور ہیں۔ جب وہ باہر نکلے کیا دیکھتے ہیں شیر ہے، وہ پیچھے آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو سارے لوگ آگے، حضرت ہمارے گھر شیر تھا، ہاتھی تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ بدماشیاں تم چھوڑ دو، یہ جانور واپس چلے جائیں گے۔ وہ ہے حضرت